بنگلہ دیش میں طلبہ تنظیم کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ملک کے صدر محمد شہاب الدین کی زیر صدارت اجلاس میں طلبہ قیادت اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی جانب سے یکجہتی کے ساتھ محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ طلبہ رہنماؤں کی جانب سے پہلے ہی ڈاکٹر یونس کو عبوری حکومت کی قیادت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی محمد یونس سے رابطہ کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی عبوری حکومت میں اپنا کردار ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد یونس علاج کے لیے پیرس میں موجود ہیں اور جلد وطن واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر محمد یونس بینکنگ کے شعبے میں خاص طور پر مائکرو فائنانسنگ کی وجہ سے بنگلہ دیش کی عوام میں خاصی مقبول ہیں۔ ان کو بنگلہ دیش کے لاکھوں افراد کو غربت سے نکالنے پر خوب سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے قرضہ دینے کے لیے گرامین بینک قائم کیا اور غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں رہے۔ اسی سلسلے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2006 میں گلوبل امن انعام سے نوازا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے گرامین بینک کے ماڈل پر امریکہ میں بھی ایک ایسا ہی ادارہ قائم کیا۔ مگر اپنی بے تحاشا خدمات کے باوجود انہیں اپنے ہی ملک میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں محمد یونس نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا، مگر ان کا سیاسی سفر زیادہ دیر نہ چل سکا۔ جب شیخ حسینہ واجد کو ان کی سیاسی مقاصد کا علم ہوا تو انہوں نے ڈاکٹر یونس پر غریبوں کا خون چوسنے کا الزام عائد کر دیا۔ ڈاکٹر یونس کی مائکرو کریڈٹنگ کے ماڈل پر نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ ہمسائے ملک بھارت نے بھی تنقید کی اور الزام لگایا کہ اس کے نتیجے میں غریبوں سے بہت زیادہ سود وصول کیا جاتا ہے۔ 2011 میں محمد یونس کو گرامین بینک کی سربراہی سے یہ کہہ کر برطرف کر دیا گیا کہ وہ اس وقت کی ریٹائرمنٹ کی متعین کی گئی 60 سال کی قانونی حد کو عبور کر چکے ہیں۔ محمد یونس اس وقت 71 برس کے تھے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران محمد یونس کو کرپشن سمیت دیگر الزامات کے تحت 100 مقدمات کا سامنا تھا، مگر انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، جبکہ محمد یونس نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے کئی بار شیخ حسینہ واجد کی حکومت پر تنقید بھی کی اور کہا کہ بنگلہ دیش میں کوئی سیاست باقی نہیں، وہاں پر صرف ایک ہی پارٹی کا حکم چلتا ہے اور وہی ہر چیز پر قابض ہے اور اسی طرح الیکشن بھی کروا لیتی ہے۔ 5 اگست کو شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ 1971 میں پاکستان سے آزادی کے بعد یہ ہمارا دوسرا یوم آزادی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ بنگلہ دیش کی عوام آزادی کا بھرپور لطف اٹھائے، وہ جلد ہی پیرس سے وطن واپس آئیں گے۔